السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ آزاد کشمیر میں کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر رواں مہینے شروع ہونے والے احتجاج کو 2 ہفتے ہو گئے ہیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر اسمبلی میں مقبوضہ جموں و کشمیر کے مہاجرین کے لیے مختص 12 نشستوں کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہ نشستیں آزاد کشمیر میں حکومتوں کو بنانے اور توڑنے میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کی طرف سے متعدد مطالبات کیے گئے تھے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ ہم نے وہ تقریباً تمام مطالبات مان لیے، جس میں سستی بجلی سے لے کر سستی آٹے تک کے مطالبات شامل تھے۔ تاہم حکومت کا بھی یہ کہنا ہے کہ نشستوں کا معاملہ آئین میں ترمیم کے ذریعے حل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ حل نہیں ہو سکتا۔ تاہم یہ سارا تنازع وزیر دفاع خواجہ آصف کے ایک بیان سے مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔ آج پارلیمنٹ میں بجٹ سیشن سے خطاب کے دوران پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے نام لیے بغیر خواجہ آصف کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور سوال اٹھایا کہ ایسا وزیر کابینہ میں اب تک موجود ہی کیوں ہے جو یہ الفاظ کہے اور پیچھے نہ ہٹے کہ راولہ کوٹ کے کشمیری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری نے مسئلے کے حل کے لیے مولانا فضل الرحمان کی ثالثی کی پیشکش کے حوالے سے کہا کہ ہمیں مولانا فضل الرحمان کی پیشکش قبول کر کے انہیں موقع دینا چاہیے۔ ایسا وزیر آج تک کیبنٹ میں موجود کیوں ہے جو یہ الفاظ کہہ سکے اور پھر پیچھا نہیں ہٹتے کہ راولہ کوٹ کے کشمیری نہیں ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ برداشت کریں کہ ایسے الفاظات کسی سینئر سیاستدان اپنی جگہ اس ملک کا وزیر دفاع ایسے بات کرے؟ جو جلوس میں کہا جا رہا ہے، جو دھرنا میں کہا جا رہا ہے، اس پہ تو تنقید بنتا ہے، لیکن وہ تو کوئی ممبران اسمبلی نہیں ہے، وہ اس ملک کے کوئی وزیر نہیں ہے، وہ کوئی سینئر وزارت نہیں رکھتے۔ کشمیر کے اپنے انڈیمک مسئلے اپنی جگہ، سیاسی مشکلات اپنی جگہ، کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ جو آگ جو لگا ہوا ہے کشمیر میں، یہ ایک وہ واقعی وزیر کا بیان ہے؟ اس آگ کو بجھانے کے بجائے ایسا ہے کہ اس آگ پہ تیل لگایا جائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ جو پوزیشن رکھا ہے، ہم سب کو مولانا صاحب کو یہ سپیس دینا چاہیے کہ حکومت کے ساتھ، وفاقی حکومت کے ساتھ، آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ انگیج کر کے، اور ہاں وہ احتجاج کرنے والوں سے بھی انگیج کر کے اب اس پروسیس کو ایسے کنکلوژن پہ لے کر آئے کہ بار بار کشمیر کے عوام کو اس طریقے سے احتجاج نہ کرنا پڑے۔ حکومت کے لیے اور ان احتجاج کرنے والوں کے لیے ایک ایسا سیاسی راستہ اپنایا جائے جس سے کشمیر کوز کو ہم بچا سکیں۔ گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان نے اپنے ایک ویڈیو بیان میں کہا تھا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے ان سے درخواست کی ہے کہ آزاد کشمیر کے بحران کے حل کے لیے ثالثی کریں۔ مولانا فضل الرحمان کے مطابق انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پہلے مرحلے میں اپنے دھرنے کو منسوخ کریں اور کسی اور لائحہ عمل کا اعلان نہ کریں۔ کشمیر کی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے مراسلہ بھیجا ہے اور انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر بحران کے اور کشیدہ صورتحال کے حل کے لیے مجھ سے ثالثی کا کردار ادا کرنے کی اپیل کی ہے۔ میں نے کشمیر اور پاکستان کے بہترین مفاد کے لیے مصالحتی کردار ادا کرنے کے لیے حامی بھری ہے، لیکن میرے پاس یہ مسئلہ ایک ایسے مرحلے میں آیا ہے جب کمیٹی کے لوگ اس وقت ایک دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اگلے لائحہ عمل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے مجھے وقت اور مہلت درکار ہو تاکہ حکومت سے رابطہ کیا جا سکے۔ محرم الحرام کا پہلا عشرہ جو تمام مسلمانوں کے لیے مقدس اور محترم ہے اور یہ ایک حساس دن بھی ہے، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ پہلے مرحلے میں کمیٹی دھرنے کو منسوخ کرے اور اگلے کسی لائحہ عمل کی طرف نہ جائیں۔ پھر آج پارلیمنٹ کے بجٹ سیشن سے خطاب میں مولانا فضل الرحمان نے بتایا کہ میں نے عوامی ایکشن کمیٹی کے خط کا ویڈیو جواب دے دیا ہے اور اس حوالے سے حکومت کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ میں عوامی ایکشن کمیٹی کے اس اقدام کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ انہوں نے مظفر آباد کی طرف کل کا مارچ مؤخر کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ خواجہ آصف نے جو باتیں کی ہیں وہ بطور وزیر دفاع انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ نے لڑائی خواجہ آصف اور صلح اسحاق ڈار کے حوالے کر رکھی ہے۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کی پیشکش کے حوالے سے حکومت کی جانب سے مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے رد عمل دیا اور کہا کہ ہم مولانا فضل الرحمان کی کوششوں کو ویلکم کریں گے۔ رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے 8 نئے مطالبات رکھے ہیں، جن میں سے ایک مطالبہ یہ ہے کہ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی میں کشمیر کی آزادی کے بعد پاکستان سے الحاق سے متعلق حلف کو نکال دیا جائے۔
حضرت مولانا نے جس جذبے کے تحت بات کی ہے اور جس طرح سے انہوں نے یہ فرمایا کہ اس معاملے میں انہیں جو ہے وہ ثالثی کے متعلق کہا گیا ہے، بالکل حضرت مولانا اس بارے میں جو بھی معاملہ کریں گے اس معاملے کو حکومت جو ہے وہ ویلکم کرے گی۔ اس وقت ان کا مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ روک دیا جائے، الیکشن جو ہے وہ نہ کروایا جائے۔ یہ مطالبہ جو ہے اس طرح کے کسی دھرنے سے، اس طرح کی کسی جتھا بندی سے جو ہے وہ منظور کیا جا سکتا ہے؟ ان کا جو مطالبہ سیٹوں سے متعلق ہے، وہ مطالبہ جو ہے وہ اختیار جو ہے وہ لیجسلیٹو اسمبلی آزاد کشمیر کا ہے۔ 8 نئے مطالبات پیش کیے، جب ان 38 مطالبات کا حساب ان کو دے دیا تو ان مطالبات میں سے ایک مطالبہ ان کا یہ بھی تھا یا ہے کہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس الیکشن میں جو نامینیشن پیپرز ہیں، ان نامینیشن پیپرز میں حلفیہ بیان میں ایک فکرہ درج ہے کہ کشمیر کی آزادی کی جدوجہد جو ہے وہ جب کامیاب ہوگی تو وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرے۔ انہوں نے کہا کہ اس فکرے کو بھی جو ہے وہ نکالیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب۔ خواجہ صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے براہ راست تنقید کیا آپ پر، آپ کے بیان پر، اور کہا کہ آگ بجھانے کے بجائے تیل چھڑکا آپ نے، الفاظ واپس لینے کا موقع ملا آپ کو مگر آپ اپنے الفاظ پر قائم رہے، ضد کر کے معاملہ خراب کیا آپ نے۔ وزیر اعظم معاملات کو سیاسی طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے اپنے وزراء ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ بلاول صاحب is entitled to say anything. مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جمہوریت کا یہ حسن ہے کہ اسمبلی کے فلور کے اوپر ایون میڈیا پہ لوگ جو ہے سیاستدان ایک دوسرے کو اگر کرٹیسزم کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ سسٹم کی کامیابی کی نشانی ہے۔ آئی ویلکم دا کرٹیسزم اینڈ باقی جو میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، پر میری دانش میں صحیح ہے، میں اس کو اسٹینڈ کرتا ہوں۔ جو لوگ دو مین چیزیں جو ہیں کہ ان لوگوں نے جو ایکشن کمیٹی والوں نے لوگوں کو نہ صرف جان سے مارا بلکہ ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی، اور اس کے بعد جو ہے ایک صاحب اٹھ کے، وہ بھی انہی کے لوگ ہیں ایکشن کمیٹی کے، وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان سے ان کی لاشیں واپس آ جاتی ہیں، ہم کشمیر سے ان کی لاشیں واپس نہیں جانے دیں گے۔ تیسرا انہوں نے جو ڈیمانڈ کی ہے کہ حلف میں جو ہے کشمیر اسمبلی کے یہ ڈالا جائے، یہ نکالا جائے کہ اس میں ہے کہ جی آپ الحاق کے جو ہے وہ والی جو شک ہے وہ نکالی جائے۔ خواجہ صاحب ان کی جو قیادت ہے، انہوں نے مختلف انٹرویوز میں کہا ہم ڈالنے کی بات کر رہے ہیں، نکالنے کا نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹری اوتھ میں یہ شامل ہو کہ جو جغرافیکل یونٹی اور انٹیگریٹی ہے جموں اور کشمیر کی، وہ اس کی بات کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ جو الحاق کی بات ہے اس کو نکالنے کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ میں غلط کہہ رہے ہیں، اٹس این آفٹر تھاٹ۔ دیکھیں محترم ثناء اللہ صاحب کہ ان سے بات چیت ہوئی ہے اور انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کہا ہے، رانا صاحب سے آپ پوچھ لیں۔ رانا صاحب نے آج بھی یہ بات کہی ہے، رانا صاحب نے آج بھی یہ بات کہی ہے، مگر ان کے جو رہنما ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگوں کی یہ رائے ہو سکتی ہے بٹ ہم اپنے پلیٹ فارم سے جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں، یہ کچھ لوگوں کی رائے ہو سکتی ہے تو یہ ہے کہ ہم 4 آدمی جو ہے وہ مل کے علیحدہ بولی بولیں اور اندر خانے جو ہے ہم ایک دوسرے سے ملے ہوں تو پھر تو ڈس آنیسٹی ہے نا۔ دس از پیٹنٹلی ڈس آنیسٹی کہ آپ اپنے کچھ لوگوں کو کہیں کہ آپ یہ نعرے لگاتے رہیں، آپ کہتے رہیں کہ نہیں جی کیا بات ہے جی الحاق کو رہنا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے۔ 2 آدمی جو ہے وہ لاشوں کی بات کریں، تیسرا آدمی جو ہے وہ الحاق کی بات نہ کرے، وہ کشمیر کی مرجر کی دونوں کی بات کر کے انڈیپینڈنٹ بات کرے۔ جو پلیبسائٹ کے کی جو بیسز ہے، اس کے جو فنڈامنٹلز ہیں، اس پہ اٹیک ہے۔ یعنی اگر کشمیر ہماری طرف سے کشمیر میں یہ آوازیں آنی شروع کریں تو ہمارا سٹینڈ جو ہے پلیبسائٹ کا
وہ تو پھر انڈیا کو بینیفٹ مل رہا ہے نا پھر ان کی ان آوازوں کے ساتھ جو ہے. مگر بلاول بھٹو زرعی صاحب یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو بات کی جس میں آپ نے ظاہر ہے کچھ لوگوں کے راولہ کوٹ کے جو لوگ ہیں ان کی کشمیری ہونے پر یہ سوال اٹھا دیا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا موقف اس سے بھی کمزور ہوتا ہے اگر ہم اس طریقے سے جائیں گے اور کشمیریوں کو اس طریقے سے. جی میری بات سنیں، میری بات میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں نا. دیکھیں 3 قسم کی کیٹیگریز ہیں کشمیریوں کی. ایک وہ لوگ ہیں جو اس وقت ویلی میں جو ہے پاکستان کی محبت میں جو ہے نا وہ ہر چیز کر گزرنے کو تیار ہے. وہ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پوری عمر قید ہوئی ہے، پھانسیاں لگ گئی ہیں، ان کا قتل عام کیا جاتا ہے. یہ تاریخ کا حصہ ہے، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. بات ایک تو وہ کیٹیگری ہے کہ وہ آج بھی پاکستان کی محبت میں گرفتار ہیں. جب یہاں سے جس قسم کی آوازیں آ رہی ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، میں بھی سن رہا ہوں. دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ جنہوں نے 1947 اگست میں جو ہے سیالکوٹ کا بارڈر، مینلی سیالکوٹ کا بارڈر کراس کیا. وہ تقریباً 2,24,000 ڈاکومنٹڈ ہے. آپ کے کولیگ ہیں احمد میر صاحب، آپ ان سے ویریفائی بھی کر لیجیے گا. 2,24,000 بندے یا عورتیں یا بچے جو ہے وہ شہید ہوئے. یہ دوسری کیٹیگری ہے. تیسری کیٹیگری ہے جن کو گھر بیٹھے بیٹھے جو ہے آزادی مل گئی، وہ ڈوگرا راج سے جو ہے آزاد ہو گئے یا ہندوستان کے تسلط سے جو ہے وہ آزاد ہو گئے. تو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مہاجرین جو ہیں ان کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہے کہ ہماری تاریخ میں کیا ہے یا ان کا مقام کیا ہے. جو لوگ جنہوں نے ہجرت کی، مدینے ہجرت کی، خواجہ صاحب آپ نے سوال اٹھایا نا کہ بائی برتھ کون کشمیری ہے کون نہیں ہے، پھر آپ نے لینگویج کے اوپر سوال اٹھایا کہ کون سی لینگویج وہ بولتے ہیں. اب پاکستان میں تو ہم نے بچپن ہی میں یہ پڑھا کہ پاکستان کی تو خوبصورتی یہ ہے کہ لاہور میں جو پنجابی بولی جاتی ہے، فیصل آباد میں ذرا الگ، سیالکوٹ میں ذرا الگ، ساؤتھ پنجاب میں آئے سرائیکی، سندھ میں آئے سندھی اردو. تو اگر میرے آباء و اجداد انڈیا سے آئے تھے، میں پاکستان میں پیدا ہوں، تو آپ اس پہ تھوڑی سوال اٹھائیں کہ میں بائی برتھ پاکستانی ہوں یا نہیں ہوں، قربانی. تو یہ آپ نے یہ سوال اٹھایا. مجھے تھوڑا سا موقع دیں. میں لینگویج کی بات جو ہے نا ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. وہ لینگویج جو ہے ہمارے پنجاب کے کچھ علاقوں کی لینگویج ہے جو آزاد کشمیر میں بھی بولی جاتی ہے، وہ لینگویج ہے. کشمیری جو ہے وہ کشمیری از ٹوٹلی ڈیفرنٹ. وہ ایک ڈیفرنٹ لینگویج ہے جو ویلی میں بولی جاتی ہے اور آزاد کشمیر کے بھی بہت سے حصوں میں بولی جاتی ہے. کہ لوگ ادھر سے مہاجر ہو کے آئے ہوئے ہیں وہ وہی زبان بولتے ہیں. لیکن جو علاقے جو ہے جو ہمارے ہمسائے میں ہیں، جو پنجاب کے ساتھ ساتھ جو ہے رن کرتے ہیں، ان میں جو ہے کشمیری زبان نہیں بولی جاتی. اس میں پاکستان کی جو ہماری پوٹھوار کی زبان ہے وہ بولی جاتی ہے. تو یہ میں نے جو باتیں کی ہیں بالکل میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. مگر آپ تو اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کشمیری ہونے پہ سوال اٹھا رہے تھے. زبان وہ کوئی بھی بولتے ہوں، بائی برتھ جو جہاں پیدا ہوا ہے، اگر اس کو وہاں کی آئیڈینٹی نہیں ملے گی. میں کم از کم جو ہے کیٹیگرائز ضرور کرتا ہوں کشمیریوں کی کہ جنہوں نے قیمت ادا کی ہے اور جو آج بھی قیمت ادا کر رہے ہیں، اپنی آزادی کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، یا جو آزاد ہو چکے ہوئے ہیں، جو مہاجرین ہیں، جو پاکستان کی سرزمین پہ رہتے ہیں، انہوں نے قیمت ادا کی ہوئی ہے. اور بعض لوگوں کو یہ ساری فیسلٹی جو ہے آزادی کی فیسلٹی مفت ملی ہوئی ہے. تو آئی تھنک ایک کیٹیگرائزیشن کرنا جو ہے وہ میرا حق بھی بنتا ہے اور ان لوگوں کا بھی حق بنتا ہے جو اس وقت بھی مقبوضہ کشمیر میں قربانیاں دے رہے ہیں اور جو قربانیاں دے کے ایک پرائس پے کر کے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. چودھری غلام عباس جو ہیں وہ بہت بڑے لیڈر تھے. وے بیک 30s اور 20s تک ان کی سٹرگل جاتی ہے، 1920s 1930 تک. وہ پائنیئر تھے کشمیر کی موومنٹ کے یا کشمیر کی سٹرگل کے، اور بہت بڑے لیڈر تھے. مہاجر سیٹ سے وہ الیکٹ ہوئے تھے جو ہے، اور ابتدا آزاد کشمیر کی ان سے ہوئی. انہوں نے جو قربانیاں دی ہوئی ہیں میں ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا. ان کے بچے ابھی بھی ماشاءاللہ زندہ ہیں، میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. ایک بینکر ہیں، ایک میرے سے سینئر تھے اسکول میں. ان لوگوں کو کیوں یہ ڈیمینش کر رہے ہیں یا کیوں انڈر ریٹ کر رہے ہیں ان کی قربانیوں کو، جو ہے جو لوگ یہاں سے، یا کے ایچ خورشید یہاں سے جو الیکٹ ہوئے، یا مقبول بٹ شہید جو ہیں وہ یہاں سے الیکٹ ہوئے، یہ مہاجروں کی سیٹ سے الیکٹ ہوئے ہیں. مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ مہاجر جو ہیں
ان کو ایکسکلوڈ کر کے، اور اس میں پولیٹیکل فورسز ہماری پاکستان کی بھی جو ہے ان کو بیک کر رہی ہیں، بیکاز ان کا خیال ہے کہ یہ سیٹیں 12 میں سے زیادہ سیٹیں پنجاب میں ہیں تو پنجاب ان کو انفلوئنس کر سکتا ہے. یہ سارا اٹ از آل پالیٹکس. اگر خواجہ صاحب پالیٹکس ہے تو یہ تو ہوا ہے نا کہ جو ان سیٹوں کو وہاں کی پالیٹکس میں مینیپولیشن کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جو ان کا اعتراض ہے. چلیں میں آپ کی اگر آرگومنٹ مان لیتا ہوں تو عارضی طور پہ مان لیتا ہوں، لیکن مجھے بتائے کس نے نہیں کیا ایکسپلائٹ کیا؟ کس نے نہیں کیا؟ اگر ان کی فیور میں ایکسپلائٹ ہو جائے تو وہ بالکل کوشر ہے، وہ حلال ہے، اور کسی اور کی ایکسپلائٹیشن کا شکار ہو جائے یہ چیزیں جو ہے تو وہ حرام ہے. یہ پرنسپل سیاست نہیں ہے، یہ اپرچونسٹک سیاست ہے. میں تو پرنسپل کی بات کر رہا ہوں، اور جو میں کہہ رہا ہوں مجھے اگر آپ میرے ساتھ کوئی بحث کر لے، تاریخ کے بنیاد پہ بحث کر لے، جو کلچر کی بنیاد پہ بحث کر لے، میں ہر قسم کا آرگومنٹ دینے کو چاہ رہا ہوں. میں نے کہا 3 کیٹیگریز آپ کو بتا دی ہیں. اور خواجہ صاحب اس میں پھر جو ڈائلاگ کی بات ہے، جب مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپروچ کیا ان لوگوں نے، اور پھر مولانا نے اپنا جو بیان جاری کیا کل، وہ یہ تھا کہ جی آپ پہلے ان سے کہا کہ کیونکہ آپ نے مجھے میڈیشن کے لیے اپروچ کیا ہے تو پہلے آپ اپنا دھرنا ختم کریں گے، آگے کا لائے عمل آپ مؤخر کریں گے، اور اس کے بعد آگے بات چیت ہوگی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سیکنڈ کیا آج کہ جی مولانا کے ذریعے آپ سیکنڈ کرتے ہیں، حکومت یہ مولانا کے ذریعے راستہ نکالنے کی کوشش کرے گی؟ دیکھیں یہ مولانا میرے لیے بڑے محترم ہیں، میرا ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور میں ان کی سیاست کا قائل ہوں. جو انہوں نے بات کی ہے، اگر اس سے کوئی حل نکل سکتا ہے ان باتوں کا مولانا کی قیادت میں، یہ فیصلہ حکومت نے کرنا ہے. لیکن مجھے ذاتی طور پہ مولانا کی ثالثی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس میں پرنسپل جو ہیں وہ یہی ہوں گے کہ جنہوں نے پاکستان کی یہ جو جذباتی بات ہے شاہزیب، کہ ہم نے ان کی آزادی کو، ان کی جو ہے جو سٹرگل ہے یا کشمیر کی آزادی جو ہے اس کو سینے سے لگا رکھا ہوا ہے. ہم نے 4-5 جنگیں لڑی. امیجیٹلی آفٹر انڈیپینڈنس جو ہے ایک جنگ لڑی گئی، اس کے بعد جنگیں لڑی گئیں. کہاں سے ایک پشتون لشکر جو ہے وہاں سے آئے اور وہاں جا کے جہاد انہوں نے کیا. ہم نے ان کا جو آج علاقہ لیے جنگ سے ان سے لیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے 65 کی جنگ ہوئی، اس کے بعد 50s میں بھی ٹینشن رہی، اس کے بعد جنگیں. اب دیکھیں یہ جذباتی ایشو ہے، پاکستان کی سٹیکس ہیں اس پہ، خصوصاً جو ہے جو لوگ جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا، جنہوں نے شہادتیں جن کو نصیب ہوئیں، وہ اس کا بلٹل نہ کریں. یہ ہم سیاستدان جو ہے اپنی اسٹرگل کے اندر، اپنا الیکشن آیا ہوا ہے، اس الیکشن کے رولے کے اندر ان ساری چیزوں کو بلٹل کر رہے ہیں. جو لوگ آج بھی سیاچین میں جہاں پہ جو ہے لوگ واپس نہیں آتے، وہاں پہ اتنی سخت سردی ہوتی ہے، وہاں یہ سارے کا سارا علاقہ جو ہے یہ کنٹرول لائن کے ساتھ جو ہے یہ پاکستان، سارا پاکستان اس کو گارڈ کر رہا ہے. اس میں بلوچی ہیں، سندھی ہیں، کراچی کے ہیں، گلگتی ہیں، بلتی ہیں، پنجابی ہیں، پشتون ہیں، سارا پاکستان گا. تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر کمنٹ کریں یا ہماری اسمبلی میں اس پہ کمنٹ ہو. اور وہ اتنے سینسٹیو ہو گئے ہیں کہ بندے مار رہے ہیں، فوج کو گالیاں دے رہے ہیں. خواجہ صاحب ظاہر احتجاج کا حق ہونا چاہیے، مگر احتجاج کی آڑ میں وائلنس کا حق کسی کو نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ کوئی وائلنس نہیں کرے گا، سڑکیں بند نہیں کرے گا، یہ کوئی آئین حق نہیں دیتا اس بات کا کہ آپ احتجاج کی آڑ میں وائلنس کریں. بٹ انہوں نے لوگوں کی آنتیں لگائیں پبلکلی پیپل ور لنچڈ. خواجہ صاحب بٹ پبلکلی ور لنچڈ راولہ کوٹ کے اندر. خواجہ صاحب بٹ اب کیونکہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اسمبلی کے اندر یا کہیں بات کرنے پر وہاں پر لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب تو آپ کے اتحادی ہیں نا، انہوں نے آپ کی بات پر اعتراض اٹھایا ہے. جہاں پر میں کہہ رہا ہوں کہ احتجاج، مگر خواجہ صاحب جہاں احتجاج میں وائلنس کا کسی کو رائٹ نہیں ہے، وہیں پر جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ ڈائلاگ کے ذریعے حل نکالنے کی کوشش کرتی ہیں نا. جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، مگر خواجہ صاحب جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ظاہر ہے وہ ایک سیکیورٹی لینس سے ہر چیز کو دیکھتی ہے. وہیں تو سیاسی جماعتیں اہم ہوتی ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. اگر مولانا کوئی بات کر رہے ہیں، بلاول کوئی بات کر رہے ہیں، آپ لوگ کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کریں تاکہ وائلنس اوائڈ ہو سکے، بجائے اس کے کہ حب الوطنی پر سوال اٹھائے جا رہے ہوں، چاہے وہ بلوچستان میں ہو، سندھ میں ہو، کہیں پہ بھی کوئی بات کرے تو اس کی حب الوطنی پر سوال اٹھا دیا جائے.
نہیں، میں اس میں آپ کی بات سے 100% اگری کرتا ہوں کہ باتیں جو ہے الٹیمیٹلی جو ہے 14-15 سال لڑائی جو ہے ویتنام میں ہوئی، لیکن الٹیمیٹلی اس میں ایکارڈ ہوا. اس میں پیرس میں تھرو آؤٹ بات چیت جاری ہے. دنیا کے تمام خطوں میں جہاں جہاں لڑائی ہوئی ہیں، ابھی دیکھیں نا، ابھی جو 3 دن پہلے 4 دن پہلے جو ہم نے ایکارڈ کروایا ہے وہ بات چیت کے ذریعے طے ہوا ہے نا. بات چیت ایران کی اور امریکہ کی جو بات چیت جو ہے، جس میں اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی عزت دی ہے. میں آئی بلیو ان ڈائلاگ، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی بلیو ان ایکسپریسنگ مائی ویوز آلسو. اس سے کوئی اگری کرے یا نہ کرے، میں ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں اپنے ویوز جو ایکسپریس کرتا ہوں، اور میری پارٹی جس دن مجھے شٹ اپ کال دے گی میں شٹ اپ ہو جاؤں گا. یعنی آج بلاول کی تقریر کے بعد بھی یا اس سے پہلے بھی وزیر اعظم نے یا پارٹی نے کچھ نہیں کہا آپ کو؟ نہیں، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا. اور خواجہ صاحب، تو پھر یہ جو مولانا والا راستہ ہے، آپ سمجھتے ہیں ایک صحیح راستہ ہے کہ خود انہوں نے اپروچ کیا اور مولانا بھی ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ دھرنا بھی ختم کریں گے، اور میں آپ سے پھر جاننا چاہ رہا ہوں، اور آپ اپنا اگلا لائے عمل بھی نہیں کریں گے؟ دیکھیں، مولانا کے ساتھ اگر کوئی بات چیت ہوتی ہے، ہماری پارٹی بھی کرتی ہے، باقی پارٹیز بھی جو وہاں کے ایلیمنٹس ہیں کشمیر کے اندر کے، وہ اس پہ اگری کرتے ہیں. میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا؟ میں نے ایک اپنا ویو تھا وہ ایکسپریس کیا ہے. اگر کسی کو ناپسند ہے تو وہ بھی ان کا حق ہے کہ انہوں نے ناپسند کیا ہے. کوئی سپورٹ کرتا ہے تو وہ بھی موسٹ ویلکم. میں ایک سیاسی ورکر ہوں. لوگ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں، میری سیاست کے ساتھ کرتے ہیں، میرے سیاست کے سٹائل کے ساتھ کرتے ہیں. الحمدللہ میں 35-36 سال ہو گئے ہیں. کتنی زندگی باقی ہے، کتنی سیاست باقی ہے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے. بہت شکریہ وزیر دفاع خواجہ صاحب، آپ نے سنی. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے ساتھ ہی اب مستقل معاہدے کے لیے مذاکرات کا بھی آغاز ہو گیا ہے، اور اتوار کو سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات کے پہلے دور کے بعد اگلے ہفتے مذاکرات کا ایک اور دور متوقع ہے. آج دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران بتایا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات متوقع طور پر اگلے ہفتے غالباً منگل کو دوبارہ شروع ہوں گے. انہوں نے مزید بتایا کہ پیر یا بدھ کو بھی ممکنہ طور پر مذاکرات کا آغاز ہو سکتا ہے. ایسے میں اب تک ہونے والی پیش رفت کے حوالے سے کافی اہم اور مثبت چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں، مگر ساتھ ہی کچھ معاملات پر اختلاف سامنے آ رہا ہے. ایک طرف اسٹریٹ آف ہرمز کھل گئی ہے اور اس اہم راستے سے تجارتی جہازوں کی ایک بڑی تعداد اب روزانہ گزر رہی ہے، اور اسی وجہ سے آج بھی بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی دیکھی گئی. WTI کروڈ کی قیمت ایک لمبے عرصے بعد، یعنی جنگ کے بعد پہلی بار $70 فی بیرل سے نیچے ٹریڈ ہوتی نظر آئی. برنٹ کروڈ جنگ کے بعد پہلی بار $73 فی بیرل کی سطح پر نظر آیا. اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے میری ٹائم ادارے انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن نے اسٹریٹ آف ہرمز کے بند ہونے کی وجہ سے خطے میں پھنسے 11,000 کے قریب بحری کارکنوں کو ریسکیو کرنے کا آپریشن بھی شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. جبکہ امریکہ نے بھی فیفا فٹ بال ورلڈ کپ میں ایران کی ٹیم پر عائد سفری سختیوں میں نرمی کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اس سے پہلے ایرانی ٹیم میچ سے پہلے امریکہ میں داخل ہوتی تھی، میچ کے بعد واپس اسے میکسیکو جانا پڑتا تھا، اور وہاں ان کی ٹیم بھی مطالبہ کر رہی تھی کہ ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، اور اب فائنلی یہ نرمی کر دی گئی ہے. تاہم ایران کے نیوکلیر پروگرام اور تنصیبات کی انسپیکشن کے حوالے سے اب بھی دونوں طرف سے مختلف دعوے سامنے آ رہے ہیں. اس ساری صورتحال میں آج امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ایران نے امریکہ کو اطلاع دی ہے کہ بعض شرپسند اور جھوٹی خبروں کے برعکس اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں سے ایران نہ تو کوئی ٹول وصول کر رہا ہے، نہ انشورنس کی کوئی اضافی فیس وصول کر رہا ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی دوسری رقم مانگ رہا ہے یا وصول کر رہا ہے. اگر یہ معلومات غلط ثابت ہوئیں تو مذاکرات فوری طور پر ختم کر دیے جائیں گے. ٹرمپ نے مزید لکھا کہ امریکہ نے ایران کو کوئی رقم نہیں دی اور نہ ہی ایران کے فنڈز میں سے کوئی رقم اسے جاری کی گئی ہے. ہم ایران کی کچھ رقم جو مکمل طور پر ہمارے کنٹرول میں ہے اپنے کسانوں کو ادا کریں گے تاکہ مکئی، گندم، سویابین اور دیگر اشیاء خریدی جا سکیں. ایران کو خوراک کی شدید ضرورت ہے اور ہم یہ خوراک صرف امریکہ سے خرید کر ایران کو فراہم کریں گے. تھینک یو فار یور اٹینشن ٹو دس میٹر. اس سے پہلے کل ایران کے مرکزی بینک کے گورنر عبدالناصر ہمتی نے ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ ایران کے اوپر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ منجمد اثاثوں سے لازمی طور پر ادویات اور خوراک امریکہ سے ہی خریدے. اگر امریکہ کے ریٹس کمپیریٹیو ہوں گے تو امریکہ سے خرید لیں گے. اسی طرح امریکہ اور ایران کے درمیان ایران کی نیوکلیر تنصیبات کی انسپیکشن پر بھی
اختلاف سامنے آ رہا ہے۔ اتوار کو ایران کے ساتھ مذاکرات کے بعد صدر ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ایران نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے انسپیکٹرز کو اپنی نیوکلیئر تنصیبات کے معائنے کی اجازت دے دی ہے، تاہم کل ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اس بات کی تردید کر دی تھی، مگر کل جب امریکی صدر ٹرمپ سے دوبارہ اس حوالے سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ ایرانی غلط کہہ رہے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ وہ غلط ہیں، اور اگر وہ درست ہوتے تو میں اسی وقت میٹنگز منسوخ کر دیتا۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، انسپیکٹرز مناسب وقت پر ایران میں نیوکلیئر تنصیبات کا جائزہ لیں گے۔ They're wrong. They're wrong. They know they're wrong. They told us inside, and we have it down 100% inspection. And if they were right, I'd cancel the meetings right now. When will those inspectors actually be on the ground? At the appropriate time. At the appropriate time. There's no rush. لیکن ایران اب بھی اپنے موقف پر قائم ہے اور امریکہ کے ساتھ تکنیکی مذاکرات میں ایرانی وفد کے سربراہ اور ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے آج ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ سوئٹزرلینڈ میں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی کی درخواست کے باوجود ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ حملے کا نشانہ بننے والی ایران کی جوہری تنصیبات اور جوہری مواد تک رسائی کے لیے بھی کوئی پروگرام موجود نہیں ہے۔ ان معاملات پر صرف حتمی معاہدے کے دائرے میں غور کیا جائے گا اور ان کا حل اسی وقت ممکن ہوگا کہ جب دوسرا فریق تمام پابندیاں عملی طور پر ختم کر دے گا۔ آپ میڈیا ہائپ کے ذریعے فساد کھڑا کر کے کنٹرول کرنے کی پالیسی کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے کل جاپان میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی نے کہا تھا کہ معاہدے میں ایران کی نیوکلیئر تنصیبات کا معائنہ شامل ہے اور یہ جلد ہوگا۔ There's a war of words. Some say yes, the others say no. I can understand political statements, but the fundamental thing I would like to remind you and draw your attention to is that there has been a memorandum of understanding signed by both presidents. Paragraph 8 of this memorandum of understanding says explicitly that nuclear activities that are going to be carried out with regards to the nuclear material facilities will be supervised by the IAEA. This is going to happen. Of course, if they want to comply with the agreement. If they don't want, is another matter. We will be working on the modalities, dates, procedures, places. Very soon, the inspections will indeed take place. Of course, this will be done in collaboration and in cooperation with the government of Iran. And I have no doubt that we are going to be able to do that. اس ساری صورتحال میں ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں ایرانی وفد کے سربراہ محمد باقر قالیباف نے آج آذربائیجان میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کسی دباؤ یا جبر کے تحت نہیں ہوا، بلکہ یہ ایرانی قوم کی ثابت قدمی اور قوت کا نتیجہ تھا۔ اسی لیے یہ معاہدہ امریکہ کی شکست کا ڈکلیریشن بن گیا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ دونوں طرف سے سخت بیانات کے باوجود اب بھی مذاکرات اور مستقل معاہدے کے حوالے سے اچھی پیش رفت سامنے آ رہی ہے، اور کل خود صدر ٹرمپ نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ اسٹریٹ آف ہرمز مکمل طور پر بحال ہو چکی ہے اور وہاں سے 19 ملین بیرلز تک تیل گزر چکا ہے، جبکہ کل اقوام متحدہ کی انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل نے اسٹریٹ آف ہرمز میں ریسکیو آپریشن سے متعلق ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہم خطے میں اب بھی پھنسے ہوئے 11,000 سے زائد بحری کارکنوں کو محفوظ طریقے سے نکالنے کے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر رہے ہیں، اور یہ بڑے پیمانے کا آپریشن ایران، عمان، خطے کے دیگر ممالک، امریکہ اور میری ٹائم انڈسٹری کے قریبی تعاون سے ہوگا۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے بیان میں مزید لکھا ہے کہ ہم نے ضروری حفاظتی ضمانتیں حاصل کر لی ہیں اور ہم تمام بحری کارکنوں کی حفاظت اور عالمی تجارت کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے پوری طرح پرعزم ہیں۔ اس کے علاوہ کل امریکہ سے بھی ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اور امریکہ کی ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ نے فیفا فٹ بال ورلڈ کپ میں شریک ایران کی فٹ بال ٹیم پر عائد کچھ سفری پابندیوں میں نرمی کرتے ہوئے ایرانی ٹیم کو اپنے میچ سے 2 دن پہلے امریکہ میں داخل ہونے کی اجازت دے دی ہے۔ واضح رہے کہ ایرانی ٹیم کو اس سے پہلے صرف میچ سے 1 دن پہلے امریکہ میں داخل ہونے کی اجازت تھی۔ اس کے علاوہ ایرانی ٹیم کے کئی عہدیداروں اور معاون عملے کے بعض اراکین کو ٹیم کے ساتھ امریکہ جانے کی اجازت بھی نہیں دی گئی تھی اور بعض اراکین کو امریکہ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا تھا، اور اسی وجہ سے ایرانی ٹیم کے کوچ نے کہا تھا کہ ایران پورے ورلڈ کپ کی سب سے زیادہ مظلوم ٹیم ہے، جبکہ ایران نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ وہ ٹیم پر عائد سفری پابندیوں کے خلاف فیفا میں شکایت درج کرانے کا ارادہ بھی رکھتا ہے۔ واضح رہے کہ فروری میں ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد سے ہی ایران کی فٹ بال ٹیم کے ورلڈ کپ میں شرکت پر سوالات اٹھ گئے تھے۔ ایران نے مارچ میں درخواست کی تھی کہ اس کے گروپ سٹیج کے میچز میکسیکو منتقل کر دیے جائیں، جو کہ کینیڈا اور امریکہ کے ساتھ مشترکہ طور پر اس ورلڈ کپ کی میزبانی کر رہا ہے، مگر ایران کے تمام میچز امریکہ میں شیڈول تھے اور آخر میں
ایرانی ٹیم کا بیس کیمپ تو امریکی ریاست ایریزونا سے میکسیکو منتقل کر دیا گیا، مگر ایران کی ٹیم کے میچز امریکہ سے منتقل نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے ایرانی ٹیم کو ہر میچ سے پہلے امریکہ آنا پڑ رہا ہے۔ لیکن ورلڈ کپ کے شروع ہونے سے پہلے ہی امریکہ نے ایرانی ٹیم پر مختلف سفری پابندیاں عائد کر دیں، اور ایران کی ٹیم کو بھی اس شرط پر داخل ہونے کی اجازت دی گئی کہ وہ میچ سے صرف ایک دن پہلے امریکہ میں داخل ہوں گے اور میچ ہونے کے فوراً بعد وہ واپس میکسیکو چلے جائیں گے۔ اور اسی لیے ایران کی ٹیم نے متعدد بار کہا کہ وہ صورتحال کی وجہ سے ذہنی عذاب میں مبتلا ہے۔ ایسے میں اب امریکہ کے ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ نے ایرانی ٹیم کے سفری انتظامات پر عائد پابندیوں میں نرمی کر دی ہے، اور اب ایرانی ٹیم کو اپنے اگلے میچ سے 2 دن پہلے امریکہ میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ تاہم امریکہ کے ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایرانی ٹیم کو اب بھی میچ ختم ہونے کے بعد 1 دن کے اندر واپس جانا ہوگا، اور مجموعی سیکیورٹی اقدامات اور ضابطے وہی رہیں گے۔ اس ساری صورتحال میں آج نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پارلیمنٹ میں ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی تفصیلات بتائیں کہ کیسے آخری وقت تک پاکستان نے اپنی کریڈیبلٹی کو برقرار رکھتے ہوئے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت کو یقینی بنایا، اور پھر اس معاہدے پر امریکہ اور ایران کے صدور نے دستخط کیے۔ ایک بہت بڑا امتحان تھا اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی پاکستان کو کامیابی بھی دی۔ یہ پھر فائنلی جناب والا فیصلہ ہوا کہ 19 جون کو یہ سوئٹزرلینڈ میں یہ معاہدہ سائن ہوگا۔ یہ کئی راؤنڈز کی شٹلنگ پاکستان نے کی، ایک طرف سے ان سے لیتے تھے جو ان کی آفرز ہوتی تھی، اس کو امریکہ میں بھیجتے تھے، امریکہ پھر اس پہ اپنے امینڈمنٹس کرتے تھے، لیکن ایز این آنیسٹ اینڈ سنسیئر میڈیٹر پاکستان نے یہ انشور کیا کہ وی ور ٹائٹ لپڈ، کسی چیز کو ہم نے پبلک نہیں ہونے دیا۔ بڑے بڑے دوست ہمارے ممالک سعودیہ ہے، مصر، جو خاص انوالو تھے، ان کو بھی نہیں دیا۔ جب انہوں نے مانگا فارن آفس سے، مجھ سے کہا کہ ہمیں کاپی دیں جو لیٹسٹ ہے، میں نے کہا جی جب تک دونوں پارٹیز اس کی اجازت نہیں دیں گی اب پاکستان یہ ڈاکومنٹ شیئر نہیں کر سکتا۔ 18 جون کی رات کو ہمیں اطلاع ملی کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ فرانس میں G7 کی میٹنگ کے سائڈ لائنز پہ، تو انہوں نے اس کو سائن کر دی۔ اس کے بعد پھر آبویسلی وہ ڈاکومنٹ ہم نے ایران میڈیٹر اس کو ٹرانسمٹ کروایا گیا، اور پھر چونکہ وہاں سے پریزیڈنٹ صاحب نے سائن کی ہے تو ادھر سے بھی پریزیڈنٹ پشکیان نے انہوں نے سائن کیا۔ میڈیٹر وہ ہمارے پرائم منسٹر جناب محمد شہباز شریف صاحب نے سائن کی ہے۔ اس کے علاوہ اسحاق ڈار نے پارلیمنٹ میں امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان اور قطر کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کی تفصیلات بھی بتائیں جو اتوار کو سوئٹزرلینڈ میں ہوئے تھے۔ یہ جب سائن ہو گیا، ہرمز کھلنی تھی تو اسرائیل نے لیبنان کے اوپر دوبارہ حملہ کر دی۔ اسی وجہ سے یہ فوری ہونا تھا نیگوسیشنز شروع 19 تاریخ کو، وہ پھر 2 دن ڈیلے ہوئی۔ پاکستان کے وزیر اعظم اتوار کو سوئٹزرلینڈ گئے اور پارٹیز کی ریکویسٹ پہ جو ہم نے اوریجنل جنیوا میں 19 تاریخ رکھی تھی وہ تو کینسل ہو گئی۔ قطر نے اس میں بھرپور حصہ لیا، اور کیونکہ یہ ریزورٹ جو ہے وہ قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کی ملکیت بھی ہے بائی دی، اور یہ جو پرپوزل تھی کہ جی وہاں اس کا وینیو رکھا جائے وہ امریکہ اور قطر کی ریکویسٹ پہ کیا گیا۔ ورجن سٹاک میں جو سارا پروسیس ہوا اتوار کو اور پیر کو، اس کے نتیجے میں جو 22 جون کو ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، فل اسٹاپ کاما سب نے اگری کیا، اس کی کاپی بھی ہمارے فارن آفس نے اپنے ویب سائٹ پہ ڈالی۔ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان اور قطر نے اسرائیل جیسے بڑے اسپوائلر اور دیگر گروپس کی کوششوں کے باوجود اس مفاہمتی یادداشت پر اتفاق رائے کیسے قائم کیا، اور اس دوران ثالثوں کو کیا مشکلات پیش آئیں، اور یہ تفصیلات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ٹرمپ معاہدے سے متعلق ایران کی تاخیر اور نیتن یاہو کی وجہ سے کیسے فرسٹریٹ ہو رہے تھے، جس کا اظہار وہ بار بار اپنے بیانات میں بھی کرتے آئے۔ اس حوالے سے فائنینشل ٹائمز کے لیے اینٹی انگلینڈ اور حمزہ جیلانی نے لکھا تھا کہ مذاکرات کے دوران چند گھنٹوں کے لیے تہران میں قطری ثالثوں کو لگا کہ شاید بدترین مرحلہ گزر چکا ہے۔ ہفتوں تک 2 سخت دشمنوں کے درمیان رابطے کرانے اور ایرانی حکام کے ساتھ طویل اور تھکا دینے والی بات چیت کے بعد قطر کے اس چھوٹے وفد کو محسوس ہوا کہ ایک معاہدہ طے پانے والا ہے جس میں جنگ بندی میں توسیع، اسٹریٹ آف ہرمز کی دوبارہ بحالی اور جوہری مذاکرات کے لیے ایک فریم ورک شامل ہوگا۔ لیکن پھر جب قطر کا یہ وفد 11 جون کی صبح دوحہ واپس جانے کی تیاری کر رہا تھا تو امریکی لڑاکا طیاروں نے جنوبی ایران میں اہداف پر حملے کر دیے۔ امریکی بمباری ختم ہوتے ہی ایران نے اردن، بحرین اور کویت میں امریکی اڈوں پر میزائل اور ڈرون حملے شروع کر دیے۔ قطری حکام رن وے پر کھڑے یہ سب دیکھتے رہے اور تقریباً 7 گھنٹے کے لیے صبح 7 بجے تک وہ اسی رن وے پر انتظار کرتے رہے۔ مذاکرات سے واقف ایک شخص کے مطابق یہ ایک رولر کوسٹر تھا۔ یہ واقعہ اس 1 ماہ طویل سفارتی کوشش کے مرکزی چیلنج کو ظاہر کرتا ہے جس کا مقصد امریکہ اور ایران کو دوبارہ جنگ کی طرف جانے سے روکنا تھا، اور ہر بار جب ثالث کسی پیش رفت کے قریب پہنچتے
तो कोई नया हमला, धमकी या सियासी मुदाखलत उनकी कोशिशों को नाकाम बना देती। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में मजीद लिखा था कि मुज़ाकरात में एक अहम मोड़ मई के वस्त में आया, क्योंकि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद मुज़ाकरात नाकामी का शिकार हो गए थे। यह आर्जी अमन मुआहिदा टूटने के करीब दिखाई दे रहा था। ट्रंप ने खबरदार कर दिया था कि जंगबंदी मुआहिदा लाइफ सपोर्ट पर है और ईरान का ताज़ा प्रपोजल कचरा है, ये भी ट्रंप ने कह दिया था। और पसे पर्दा मुज़ाकरात के बावजूद जंग की तरफ वापसी का खतरा बढ़ रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान अमेरिका ने कतर से कहा कि वो मुज़ाकरात में अपना किरदार बढ़ाए। इससे पहले कतर मुज़ाकरात में सिर्फ एक मुआवन का किरदार अदा कर रहा था, जबकि पाकिस्तान को मिस्र और तुर्की के साथ होने वाली सालिसी की कोशिश की क़यादत के लिए मुंतखब किया गया था। और फिर मई में ट्रंप की इस वार्निंग के बाद कि जंगबंदी ख़त्म होने के करीब है, तजर्बाकार कतरी रहनुमा अली अस्वादी और हम्माद अल कुबैसी की क़यादत में कतरी वफ़द तेहरान रवाना हो गया और उन्होंने अपने इस मिशन को खुफिया रखने के लिए तुर्की के रास्ते से सफ़र किया। और सालिसों के लिए सबसे बड़ा मसला दोनों फरीकों के दरमियान कम अज़ कम बुनियादी एतमाद पैदा करने की कोशिश थी, और इसीलिए सालिसों के काम का एक हिस्सा ये एतमाद कायम करना भी था। फिर जब मई के वस्त में कतरी वफ़द तेहरान से रवाना हुआ तो सालिसों को ये यकीन था कि उनके पास एक तजवीज़ करदा अच्छा मंसूबा है जिसे अमरीकी हुक्काम की हिमायत भी हासिल थी। लेकिन ये उम्मीद उस वक्त टूट गई कि जब उन्हें ईरान से निकलते वक्त बताया गया कि ट्रंप ईरान पर हमला करने पर गौर कर रहे हैं। सिफारती अमल को जारी रखने की कोशिश में कतरी, सऊदी और अमाराती रहनुमाओं ने अमरीकी सदर ट्रंप से रब्ता किया और कहा कि सालिस एक मुआहदे के करीब हैं और उनसे हमले का फैसला रोकने की अपील की। और ट्रंप ने अरब रहनुमाओं की बात मान ली और ऐलान कर दिया कि उन्होंने ईरान पर अगले दिन होने वाले हमले को इसलिए रोक दिया है क्योंकि ईरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। और ट्रंप के इस ऐलान के अगले दिन कतरी वफ़द वाशिंगटन रवाना हो गया ताकि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, ट्रंप के ख़ुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर को मुज़ाकरात पर सके। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि फिर ट्रंप ने मुआहदे के लिए एक डेडलाइन मुकर्रर कर दी और सालिसों पर वाज़ेह कर दिया कि उन्हें हफ्ते के अख्तिताम तक ईरान का जवाब चाहिए, वरना वो हमलों को रोक नहीं सकेंगे। इस सिलसिले में कतरी और पाकिस्तानी वफूद दोबारा तेहरान जाने की तैयारी करने लगे। दो सोर्सेज के मुताबिक इस मिशन पर दोबारा जंग का खतरा मंडलाता रहा। जिस रात सालिसों के तेहरान पहुंचने की तवक्का थी, उसी रात को कतरी और पाकिस्तानी वफूद को दो मगरबी ममालिक ने बताया कि इसराइल इसी हफ्ते ईरान पर हमले पर गौर कर रहा है। मुज़ाकरात से वाकिफ एक शख्स के मुताबिक कतरी हुक्काम ने फौरी तौर पर अमरीका और दीगर इत्तेहादियों से रब्ता किया ताकि ये यकीन दहानी हासिल की जा सके कि उनकी टीम के तेहरान में मौजूद होने के दौरान इसराइल हमला नहीं करेगा। और फिर जब कतर को ये यकीन दहानियाँ मिल गईं तो कतरी हुक्काम दोबारा ईरान वापस चले गए और 22 मई की सुबह वो तेहरान पहुंच गए। सालिसों ने कई घंटे ईरान के आला मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची के साथ बंद कमरे में बातचीत की, जहां वो मुआहदे की तफसीलात पर बहस करते रहे। लेकिन अहम मसला ये था कि दोनों फरीक ये समझते थे कि उनका पल्ला भारी है। और फिर 22 मई की शाम को पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी तेहरान पहुंच गए ताकि इस कोशिश को मजीद तक़वियत दी जा सके। और फिर अगले दिन यानी 23 मई को ट्रंप ने कहा कि एक मुआहदा ज़्यादातर तय पा चुका है और जल्द इस मुआहदे का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन फरीक़ैन के दरमियान बातचीत जारी रही। मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ और अब्बास इराक़ची मजीद मुज़ाकरात के लिए दोहा पहुँच गए, जहाँ उन्होंने 25 मई को कतरी सालिसों के साथ बात की और उनके साथ ईरान के मरकज़ी बैंक के गवर्नर भी मौजूद थे। मगर इसके बावजूद ईरान ने तवक्को के मुताबिक मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए और इस ताख़ीर की वजह से फ्रस्ट्रेशन में ट्रंप इंतज़ामिया ने मुआहदे में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को दोबारा खोलने और जौहरी मामलात से मुताल्लिक़ शिकों की ज़बान में तब्दीली कर दी। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि सिफारती अमल को जारी रखने की कोशिश में कतरी सालिस दोबारा एक जहाज़ में सवार हुए और इस बार वो अमरीका के शहर मियामी गए, जहां उन्होंने स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ एक दिन तक बातचीत की। और इस बातचीत का मकसद मुआहदे को मुकम्मल करने की फौरी ज़रूरत पर जोर देना था। और फिर 6 जून को पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जंग शुरू होने के बाद चौथी बार तेहरान गए और वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के लिए ख़त लेकर गए थे। लेकिन फिर हालात मज़ीद ख़राब हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने बैरूत में हिज़्बुल्लाह के अहदाफ पर बमबारी की धमकी दे दी और फिर ईरान ने 1 जून को अमरीका के साथ मुज़ाकरात मुअत्तल करने की धमकी दे दी, जिस पर ट्रंप ने उसी दिन की दोपहर में नेतन्याहू को फ़ोन किया और नेतन्याहू से इंतहाई सख्त लहजे में बात की। इसके बाद सूरत हाल कुछ हद तक काबू में आ गई। मगर फिर अगले हफ्ते इसराइल और ईरान ने 8 अप्रैल की जंगबंदी के बाद पहली बार एक दूसरे पर फायरिंग का तबादला किया कि जब इसराइली फोर्सेस ने जनूबी बैरूत में एक इमारत पर हमले किए। और हमलों का ये सिलसिला उस वक्त ख़त्म हुआ कि जब ट्रंप ने मुदाखलत करते हुए कहा कि इसराइल और हिज़्बुल्लाह ने फायरिंग रोकने पर इत्तफाक कर लिया है। इसके बाद एक मुमकिना रुकावट तो हल हो चुकी थी और 9 जून को सालिसों को दोबारा लगा कि वो मुआहदे के बिल्कुल करीब है। लेकिन जल्द ही एक और मसला सामने आ गया जब ट्रंप ने ईरान पर यह इल्ज़ाम लगा दिया कि उसने एक अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर मार गिराया है। ईरान ने इशारा दिया कि यह गलती थी, लेकिन ट्रंप ने कहा कि इसे जवाब देना होगा। इसके नतीजे में मुसलसल 2 रातों तक
فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور ان جھڑپوں میں وہ حملے بھی شامل ہیں جن کی وجہ سے قطری وفد تہران میں ایئرپورٹ پر پھنسا رہا، اور پھر جب قطری وفد قطر واپس پہنچ گیا تو خطے کے ممالک کی جانب سے کوشش کی گئی کہ ٹرمپ کو قائل کیا جائے کہ ایک اچھا معاہدہ تقبل ہے اور مزید حملے روک دیے جائیں۔ پاکستانی اور عرب سفارتکاروں کے مطابق قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان اور پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکی صدر ٹرمپ کو فون کر کے مزید حملوں سے باز رہنے کی اپیل کی، لیکن ٹرمپ نے جمعرات کو دھمکی دی کہ مزید حملے ہوں گے اور کہا کہ امریکی فوج ایران کے اہم خارق جزیرے پر قبضہ کر سکتی ہے، مگر پھر اس کے چند ہی گھنٹوں بعد ٹرمپ نے یہ کہہ دیا کہ تہران کے ساتھ معاہدے کے آخری نکات تمام فریقین نے منظور کر لیے ہیں، لیکن پھر ٹرمپ جو پورے ہفتے کبھی یہ کہتے رہے کہ معاہدہ قریب ہے، کبھی ایران پر غصہ ظاہر کرتے رہے، انہوں نے جمعے کو الزام لگا دیا کہ ایران معاہدے کو غلط انداز میں پیش کر رہا ہے، اور اس بات سے پھر یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ ٹرمپ ایران پر حملہ کر دیں گے۔ لیکن پھر ٹرمپ نے جب ہفتے کے دن کہا کہ مفاہمتی یادداشت پر اتوار کو دستخط ہوں گے تو اس کے بعد قطری مذاکرات کار دوبارہ تہران پہنچ گئے، مگر اسی دوران اسرائیل نے بیروت پر دوبارہ حملہ کر دیا، جس پر ٹرمپ نے سخت ناراضی کے ساتھ نیتن یاہو کو فون کیا اور کہا کہ حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اسرائیل کو لبنان میں کہیں بھی مزید حملے نہیں کرنے چاہیے۔ دوسری طرف قطری وفد ایرانیوں کو قائل کرنے کی کوششیں کرتا رہا کہ وہ جوابی کارروائی نہ کریں۔ قطری وفد نے تہران میں 17 گھنٹے گزارے اور ایک موقع پر اپنے ایرانی ہم منصبوں کے ساتھ امریکہ میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ کا ایک میچ بھی دیکھا۔ ایک موقع پر قطری وفد نے دھمکی دی کہ وہ مذاکرات چھوڑ دیں گے کیونکہ ایرانی حکام مسلسل معاہدے کی زبان میں تبدیلیاں کرنے پر زور دے رہے تھے۔ قطریوں نے ایرانیوں کو اس بات سے بھی خبردار کیا کہ اگر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں اپنی 80ویں سالگرہ کے موقع پر UFC ایونٹ میں جانے سے پہلے معاہدہ طے نہ ہوا تو اگلے دن مزید امریکی حملوں کا خطرہ ہو سکتا ہے، اور پھر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف وہ پہلے رہنما تھے جنہوں نے اعلان کیا کہ ایران کے مقامی وقت کے مطابق رات 1 بجے کے قریب معاہدہ طے پا گیا ہے۔ ایک بریک شامل کرتے ہیں۔ رشتے باہمی اعتماد اور بھروسے پر قائم ہوتے ہیں، اور لکھت پڑھت سے رشتے کمزور نہیں بلکہ مضبوط ہوتے ہیں۔ خاص طور پر نکاح، جائیداد کی تقسیم یا وراثت کے معاملات میں تحریری معاہدے انتہائی ضروری ہو جاتے ہیں، اور یہ معاہدے کرتے ہوئے کسی بھی قسم کی جھجک بعد کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، رشتوں کے ٹوٹنے اور نفرت کی وجہ بن جاتی ہے، عدالتوں کے چکر لگانے کا باعث بن جاتی ہے۔ ساتھ ہی یہ تحریریں اتنی شفاف اور واضح ہونی چاہیے کہ معاہدے کے ہر ایک لفظ کے حوالے سے ہر فریق کو پوری طرح سے آگاہی ہو، اس کی آزادانہ رضامندی حاصل ہو، اور کوئی بھی بات اس نیت سے مبہم نہ رکھی جائے کہ کسی ایک فریق کو اندھیرے میں رکھ کر اسے اس کے کسی جائز حق سے محروم کر دیا جائے۔ ایسے ہی پیچیدہ معاہدوں یا مبہم الفاظ کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں اکثر خواتین کو ان کے جائز شرعی اور قانونی حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ گزشتہ ہفتے ہی ہم نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں اس طرح کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں خاتون کو نکاح نامے میں حق مہر کے خانے میں لکھے گئے کچھ الفاظ کی وجہ سے اس کے جائز شرعی حق سے محروم کیا جا رہا تھا۔ خاتون کی شادی 2015 میں ہوئی تھی اور نکاح کے وقت حق مہر کے طور پر خاتون کو 2 ایکڑ زمین کا حقدار ٹھہرایا گیا تھا، اور نکاح نامے میں اس وقت زمین کی قیمت 16 لاکھ روپے درج کی گئی تھی۔ لیکن جب 2023 میں خاتون نے حق مہر کا تقاضا کیا اور عدالت کا رخ کیا تو شوہر نے نکاح نامے میں لکھے ہوئے الفاظ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خاتون کو 2 ایکڑ زمین دینے کے بجائے صرف 16 لاکھ روپے دے کر معاملہ ختم کرنے کی کوشش کی، جو کہ زمین کا 8 سال پرانا ریٹ تھا اور ایپلیٹ کورٹ کی جانب سے بھی یہی طے کر دیا گیا۔ مگر جب معاملہ لاہور ہائی کورٹ پہنچا تو لاہور ہائی کورٹ نے ایپلیٹ کورٹ کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے کر حق مہر کے معاملے کو ریمانڈ بیک کر دیا، تاکہ خاتون کو اس کے شرعی اور قانونی حق سے جزوی طور پر بھی محروم نہ کیا جا سکے، یعنی 2 ایکڑ زمین یا پھر اس کی مارکیٹ ویلیو کے مطابق رقم خاتون کو ادا کی جائے۔ اسی طرح خواتین کے وراثتی حق کے حوالے سے وفاقی آئینی عدالت سے ایک اہم فیصلہ جاری ہوا، اور اس کیس میں بھی ایک مبہم معاہدے کے ذریعے بھائیوں کی جانب سے اپنی ہی بہنوں کو ماں باپ کی وراثت سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ کیس وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان اور جسٹس علی باقر نقوی نے سنا۔ تحریری فیصلے میں جسٹس امین الدین خان نے لکھا ہے کہ وراثت میں خواتین کا حق ریاست کا نہیں، اللہ کا مقرر کردہ ہے۔ کوئی علاقائی روایت یا خاندانی نظام خواتین سے وراثت کا حق نہیں چھین سکتا۔ فیصلے کے مطابق درخواست گزار خواتین مرحوم عبد الرحمان اور بی بی سبزہ کی بیٹیاں اور قانونی ورثہ ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائیوں یا وفات پانے والے ریسپونڈنٹس کے قانونی نمائندوں کے خلاف یہ درخواست دائر کی ہے۔ درخواست گزار خواتین نے یہ استدعا کی ہے کہ مرحوم والدین کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں ان کے شرعی حصوں کا اعلان کیا جائے اور انہیں قبضہ دیا جائے۔ فیصلے کے مطابق
آئینی عدالت میں پہنچنے سے پہلے مقدمے کے دوران بظاہر فریقین کے درمیان ایک تحریری سمجھوتا طے پایا تھا اور اسی بنیاد پر ٹرائل کورٹ نے 15 مئی 2021 کو بھائیوں کے حق میں فیصلہ جاری کر دیا تھا، مگر بعد میں درخواست گزار بہنوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ مذکورہ سمجھوتا دھوکہ دہی، غلط بیانی اور اہم حقائق کو چھپا کر حاصل کیا گیا تھا اور اس سمجھوتے میں ہماری آزادانہ رضامندی شامل نہیں تھی اور نہ ہی ہمیں مکمل آگاہی فراہم کی گئی تھی۔ بہنوں نے یہ اعتراض بھی اٹھایا کہ ٹرائل کورٹ کو غیر قانونی اور غیر یقینی سمجھوتے کی بنیاد پر فیصلہ جاری کرنے کا اختیار ہی نہیں تھا۔ پھر بعد میں بہنوں نے 12 اگست 2022 کو اس فیصلے کو کالعدم قرار دینے کے لیے اسی عدالت میں ایک اور درخواست دائر کر دی، لیکن مخالف فریقین یعنی بھائیوں نے اس درخواست کی مخالفت کر دی اور تفصیلی اعتراضات جمع کرا دیے اور درخواست گزار بہنوں کے الزامات کی سختی سے تردید کر دی۔ تفصیلی سماعتوں کے بعد ٹرائل کورٹ نے 8 نومبر 2022 کو بہنوں کی درخواست منظور کر لی اور اپنے سابقہ فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا اور مقدمے کو پہلے والے مرحلے پر بحال کر دیا تاکہ قانون کے مطابق اثر نو فیصلہ کیا جا سکے۔ اس دوران بھائیوں نے ٹرائل کورٹ کے اس فیصلے کو ڈسٹرکٹ جج کے سامنے چیلنج کر دیا اور ڈسٹرکٹ جج کی عدالت نے 20 اگست 2024 کو بھائیوں کی درخواست خارج کر دی اور ٹرائل کورٹ کا حکم برقرار رکھا اور یوں قانون کے مطابق مزید کارروائی کی راہ ہموار ہو گئی۔ لیکن بھائیوں نے اس فیصلے کو بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا اور ہائی کورٹ نے 25 مئی 2025 کو بھائیوں کی درخواست منظور کر لی اور ان کے حق میں فیصلہ دے دیا اور یوں ماتحت عدالتوں کے متفقہ فیصلوں کو ہی کالعدم قرار دے دیا اور بھائیوں کے حق میں مئی 2021 کا فیصلہ بحال کر دیا۔ ہائی کورٹ کے اسی فیصلے کے خلاف بہنوں نے وفاقی آئینی عدالت سے رجوع کیا اور اس کے بعد آئینی عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ کیس کا جائزہ لینے سے ظاہر ہوتا ہے کہ مبینہ سمجھوتا 3 الگ الگ صفحات پر مشتمل ہے اور اس کا ہر صفحہ 100 روپے کے اسٹیمپ پیپر پر تحریر کیا گیا۔ موجودہ کارروائی میں پتہ چلا کہ سارا تنازعہ سمجھوتے کی شق نمبر 2 میں ہے۔ شق نمبر 2 میں لکھا گیا ہے کہ مذکورہ بالا اراضی کے علاوہ فریقین کے والدین عبد الرحمن اور بی بی سبزہ کی جتنی بھی جائیداد متداویہ اور غیر متداویہ ہے، یہ تمام فریقوں کی مشترکہ ملکیت ہوگی اور تینوں فریقین برابر کے شریک ہوں گے اور تمام جائیداد کو تینوں فریقین کے نام درج کروا دیں گے اور جو کارروائی ضروری ہوئی کریں گے۔ فیصلے کے مطابق درخواست گزار بہنوں کا موقف ہے کہ مذکورہ شق میں استعمال کیا گیا لفظ یعنی غیر متداویہ یعنی جن زمینوں کا دعویٰ نہیں کیا گیا، یہ لفظ مبہم، غیر واضح اور مختلف تشریحات کا حامل ہے اور اسے جان بوجھ کر اس لیے شامل کیا گیا ہے تاکہ بعد میں کچھ وراثتی جائیدادوں کو جنہیں نہ ظاہر کیا گیا ہے انہیں سمجھوتے کے دوران زیر غور لایا گیا تھا، ان جائیدادوں کو خفیہ طور پر اپنے نام کر لیا جائے، یعنی کچھ جائیدادوں کو بہنوں کے علم میں نہیں لایا گیا کہ یہ والدین کی طرف سے وراثت میں شامل ہیں اور پھر بعد میں انہیں شامل کر لیا گیا، یعنی بہنوں کو حق سے محروم کر دیا گیا۔ فیصلے کے مطابق موجودہ مقدمے کا ایک اور اہم اور متعلقہ پہلو یہ ہے کہ مبینہ سمجھوتے کے ذریعے درخواست گزار بہنوں کو نہ صرف کسی مخصوص وراثتی جائیداد سے محروم کر دیا گیا بلکہ غیر ظاہر شدہ، غیر متعین اور نامعلوم جائیدادوں سے بھی بظاہر محروم کر دیا گیا اور یہ ایک ایسا اقدام ہے کہ جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے سنگین قانونی نتائج کا حامل ہے، لہٰذا یہ معاہدہ غیر متعین اور غیر ظاہر شدہ جائیدادوں پر مبنی ہونے کی وجہ سے کالعدم قرار دیا جاتا ہے اور قانونی طور پر قابل نفاذ نہیں ہے۔ فیصلے کے مطابق یہ تسلیم شدہ قانونی اصول ہے کہ جہاں کوئی معاملہ پردہ نشین، ان پڑھ، دیہاتی یا کسی اور طرح کی کمزور عورت سے متعلق ہو تو وہاں اس معاملے کے بینیفیشری شخص پر یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مضبوط، قابل یقین اور ناقابل تردید شواہد کے ذریعے ثابت کرے کہ یہ معاملہ اس عورت کی آزادانہ، شعوری اور مکمل آگاہی پر مبنی رضامندی کے ذریعے طے پایا ہے اور یہ ثابت کیا جانا ضروری ہے کہ وہ خاتون دستاویز کی نوعیت، اس کے قانونی اثرات، اس معاہدے کے تحت چھوڑے جانے والے حقوق اور اس سے پیدا ہونے والے ممکنہ نتائج کو پوری طرح سمجھتی تھی۔ اسے آزاد اور غیر جانبدار مشاورت کا موقع دیا گیا، چاہے وہ کسی وکیل کے ذریعے ہو یا اس کے خاندان کا کوئی قابل اعتماد مرد ہو یا کوئی اور ایسا شخص ہو جو اس خاتون کے مفادات کے تحفظ کی صلاحیت رکھتا ہو۔ فیصلے کے مطابق ایک ایسے معاشرے میں جہاں خواتین کو اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے ان کے وراثتی حقوق سے اکثر دباؤ، سماجی اثر و رسوخ، چال بازی اور دھوکہ دہی کے ذریعے محروم کر دیا جاتا ہے، وہاں عدالتوں پر یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ایسے حقوق سے متعلق معاملات کا باریک بینی اور احتیاط کے ساتھ جائزہ لیں۔ فیصلے میں سورہ نساء کی آیات کا حوالہ دے کر لکھا گیا ہے کہ جائیداد میں وراثتی حصے نہ تو غیر واضح ہوتے ہیں اور نہ ہی افراد کی خواہشات پر منحصر ہوتے ہیں۔ یہ وراثتی حصے قرآن مجید میں واضح طور پر طے کیے گئے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 227 کے تحت قرآن مجید پاکستان میں سپریم سورس آف لا ہے۔ خواتین کا حق وراثت نہ تو ملکی قانون کی تخلیق ہے اور نہ ہی کوئی سماجی مہربانی ہے، بلکہ یہ خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ حق ہے جس کی آئینی طور پر ضمانت دی گئی ہے۔ قرآن مجید واضح طور پر خواتین کے وراثتی حقوق کو تسلیم کرتا ہے اور ان کا تحفظ فراہم کرتا ہے اور کسی رسم، رواج یا خاندانی نظام کے لیے ان حقوق میں کمی یا انحراف کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا۔
यानी कोई इलाकाई रस्म, रिवायत या ख़ानदानी निज़ाम ख़वातीन से विरासत का हक नहीं छीन सकता। हक़ विरासत ख़वातीन का एक लाजमी हक़ है जो अल्लाह ताला के हुक्म से अता किया गया है, और ख़वातीन को जब धोखाधड़ी, हक़ाइक़ छुपाने या फ़रेब पर मबनी तरीक़ों के ज़रिए इस हक़ से महरूम करने की कोई भी कोशिश ना सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी है बल्कि अल्लाह ताला के वाज़ेह अहकामात की भी नाफरमानी है। ऐसे रस्म व रिवाज और समाजी तरीक़े जो ख़वातीन के विरासती हक़ को ख़त्म करते हैं, उनकी ना तो इस्लाम में कोई हैसियत है और ना ही किसी मुहज़्ज़ब कानूनी निज़ाम में उनकी कोई गुंजाइश है, बल्कि ये सिर्फ दौरे जahलियत की बाक़ियात हैं जिन्हें ख़त्म करने के लिए इस्लाम का पैगाम नाजिल हुआ था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान मज़ीद लिखते हैं कि किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे का हकीकी मयार इस बात से ज़ाहिर होता है कि वो उन अफराद के हुकूक का किस हद तक तहफ़्फ़ुज़ करता है जो इस्तेहसाल का सबसे ज़्यादा शिकार हो सकते हैं। इसी तरह किसी आइनी निज़ाम की मजबूती और कानूनी हैसियत इस अज़म से ज़ाहिर होती है कि वो मसावात, फ़ेथ और समाजी इंसाफ के उसूलों को बरकरार रखे। वो रियासत जो ख़वातीन के विरासती हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहती है, वो ना सिर्फ अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों में नाकाम हो जाती है बल्कि अपने अखलाकी और मजहबी फ़राइज़ की अंजाम दही भी नहीं कर सकती। लिहाजा ख़वातीन को विरासत से महरूम करने की यह काबिल नफ़रत रविश, चाहे वो किसी भी तरीक़े से इख्तियार की जाए, वो सख्त तरीन अल्फाज में काबिल मज़म्मत है और इसे हर सूरत में ख़त्म किया जाना चाहिए। फैसले के आखिर में वफाकी आईनी अदालत ने लिखा है कि दरख्वास्त गुजार बहनों की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया जाता है। यह मुकदमा दोबारा बहाल तस्वुर किया जाएगा और फरीक़ैन को इख्तियार होगा कि अगर वो मुनासिब समझें तो तरमीम शुदा दावा दायर करें जिसमें तमाम दीगर विरासती जायदादें भी शामिल की जाएँ ताकि फरीक़ैन के दरमियान पूरे तनाज़े का कानून के मुताबिक हतमी और जामे फैसला किया जा सके। इसके बाद अदालत ने ख़वातीन की विरासती जायदादों से मुताल्लिक फैसला करने वाली अदालतों और रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को अहम हिदायत जारी की हैं जिनके मुताबिक तमाम अदालतें और रेवेन्यू हुक्काम ख़वातीन के विरासती हुकूक पर असरअंदाज होने वाली दस्तावेज़ात का फैसला करते वक्त सख्त अदालती स्क्रूटनी के उसूल का इतलाक़ करेंगे और ऐसे मामलात को कमज़ोर तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक मामलात की तरह तस्वुर करेंगे। साथ ही जब तक इस बात का सख्त सबूत मौजूद ना हो कि रज़ामंदी, आज़ादाना और मुकम्मल आगाही और समझबूझ के साथ दी गई थी, तो उस वक्त तक महज किसी दस्तावेज़ के ज़ाहिरी निकात की बुनियाद पर कोई मफरूज़ा कायम नहीं किया जाएगा और ये सारी चीज़ें साबित करने की ज़िम्मेदारी बेनिफिशरी पर आयद होगी। ये साबित करना ज़रूरी होगा कि मज़कूरा फ़रीक़ को गैर जानिबदार मुशावरत का हक़ हासिल था और उसने किसी दबाव के बगैर आज़ादाना तौर पर फ़ैसला किया था। इसके अलावा तमाम दस्तावेज़ात के मुताल्लिक ये साबित किया जाना ज़रूरी होगा कि उनका मतन दस्तावेज़ के दूसरे फ़रीक़ को पढ़कर सुनाया गया, समझाया गया और उस ज़बान में तर्जुमा किया गया जिसे वो मुकम्मल तौर पर समझता था। इसी तरह रेवेन्यू हुक्काम भी ज़मीनों के इंतकाल के मरहले पर इसी तरह की एहतियात बरतेंगे और विरासती हुकूक पर असरअंदाज होने वाली एंट्रीज़ की मंजूरी उस वक्त तक नहीं देंगे कि जब तक वाज़ेह तौर पर यह साबित ना हो जाए कि मज़कूरा तकाज़ों पर मुकम्मल अमल किया गया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।